السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب مل کر اپنے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے آسروں کے آسرا، حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یعنی ہر خوف سے اور ہر غم سے بے نیاز کر دیا۔ وہ بے فکر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ساری مخلوق پریشانی کے عالم میں ہوگی، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، باپ بیٹے سے اپنی جان چھڑائے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ایسے وقت میں جب خوف و ہراس کا معاملہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گناہوں کے سبب کسی کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، تو کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا، تو کسی کو گلے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو یعنی اولیاء اللہ کو ایسی شان عطا فرمائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اولیاء اللہ کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ انبیاء اور شہداء پوچھیں گے کہ مولا یہ کون سا بندہ ہے کہ اس کو تو نے ایسا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، جہاں پر اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سکون اور اطمینان میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے۔ ساری مخلوق پریشانی کے عالم میں ہوگی، لیکن اولیاء اللہ نور کے ممبر پر بیٹھے رہیں گے۔ انبیاء اور شہداء ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ شان اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہے کہ حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک مجلس میں ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے علی، یمن جانا، یمن سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، وہاں پر ایک اللہ والا ہے جس کا نام اویس ہے، تم اس سے ملاقات کرنا، ملاقات کر کے اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ سے جا کر ملاقات کرنا، ان سے اپنے لیے دعائیں کرانا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو پیارے نبی نے حکم دیا، وہ بھی عام صحابی نہیں بلکہ جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے فرما رہے ہیں عمر، اے علی، جانا، جا کر اس قرن میں رہنے والے اویس سے ملنا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک شام کے لیے اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ ملک یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، عرض کیا اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ تو نجد کے رہنے والے اٹھے، عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَنَا فی نجدینا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ برکت کی دعا ہمارے نجد کے لیے بھی فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ بھی پیارے نبی نے ملک شام کی برکت کی دعا فرمائی، ملک یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، لیکن نجد والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ پھر نجدیوں میں سے کچھ لوگ اٹھے، نجد والے اٹھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے ہمارے نجد کے لیے برکت کی دعا فرمائیے، لیکن پیارے نبی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعا فرمائی، ملک یمن کے لیے دعا فرمائی۔ پھر نجد والے اٹھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، میں اس ازلی محروم خطے کے لیے کس طرح دعا کروں جہاں پر فتنے اور زلزلے ہوں گے اور جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعا فرمائی۔ کیا معلوم ہوا کہ ملک شام سرزمین انبیاء ہے، کہ یہاں پر بے شمار انبیاء کرام کی آمد ہوئی، بے شمار انبیاء کرام یہاں پر وصال فرمائے، یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ تو ملک شام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ملک یمن کے لیے دعا کی کہ ملک یمن میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک رہنے والی ہے، یعنی اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ ملک یمن کے لیے پیارے نبی نے دعا فرمائی، لیکن جب نجد کی بات کی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منہ پھیر لیا، بار بار اصرار کیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محروم خطہ ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں سعودیوں نے جس نجد کے کو بدل کر جس کا نام ریاض رکھ لیا ہے، وہیں سے وہابی فتنہ جنم لیا اور وہابیت وہاں سے پھیل رہی ہے، اور انبیاء کرام سے کی بارگاہوں سے روکنے کا مشن نجد سے چلایا جاتا ہے، اولیاء کی بارگاہوں سے روکنے کا مشن نجد سے چلایا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی اور یہ غیب کی خبر دے دی تھی کہ دیکھو نجد میں فتنہ پیدا ہوگا، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ برکتوں والا مقام ہوتا ہے، اولیاء کا جو مقام ہوتا ہے وہ برکتوں والا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر سے عذاب کو ٹال دے گا، اناج کو اگائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو رزق عطا فرمائے گا۔ ملک شام میں جو اولیاء ہیں ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر رحم و کرم کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اور بانی جامع نظامیہ عارف باللہ شیخ رسول اللہ امام محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان نے مقاصد الاسلام میں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہیں گے کہ ہاں صحابی ہے۔ تو صحابی کی برکت سے جنگ کے اندر جہاد میں کامیابی ملے گی، فتح اور نصرت ملے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر صحابی ہے؟ تو کہیں گے نہیں۔ تو صحابی کے دیکھنے والے ہیں، یعنی تابعی ہے، اللہ والے ہیں، تو کہیں گے ہاں ہیں۔ تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنگ میں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، یعنی جہاد میں ان لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے صحابی نہیں۔ صحابی کا دیکھنے والا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے، یعنی تبع تابعی ہے، تو کہیں گے ہاں ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہاد میں کامیابی عطا فرمائے گا، فتح اور نصرت ملے گی۔ معلوم ہوا بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، جہاں اللہ والوں کی خیامگاہ ہوتی ہے، جس محفل میں اللہ والوں کا آنا ہوتا ہے، تشریف آوری ہوتی ہے، جہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے، اور پھر اللہ والوں کے وسیلے سے ہر موقع پر کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والے کی ذات تو ذات ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر آ جائے وہ مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیتا ہے۔ جہاں ذات کی جلوہ گری ہو وہ مقام تو بہت اونچا و اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں پر تو ہمیشہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ناموں پر ان کا ذکر آ جاتا ہے، جب زبانوں پر ان کا نام آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس لیے کہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے آپ کا تعلق، حسنی اور حسینی آپ سادات ہیں۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ خود حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت میں، اولیاء اللہ کے درمیان میں میرا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ پرندوں کے اندر بگلے کا ہوتا ہے، کہ میں اونچی گردن والا جیسا بگلا رہتا ہے، اولیاء اللہ کی جماعت میں نمایاں ہوں، یعنی ممتاز ہوں۔ اسی لیے ہمارے مالک قبلہ حضرت سیدنا سید شاہ ابو محمد غلام افضل بیابانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی منقبت میں عرض کیا کہ تو محی الدینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث العظم، تو محی الدینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث العظم، یعنی سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مالک قبلہ فرماتے ہیں کہ آپ دین کے زندہ کرنے والے ہیں، اور ساری کائنات میں دونوں مقام آپ سب سے ممتاز ہے۔ آپ کو دیکھنے سے ایسا گمان ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ یعنی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ خود غوث پاک فرماتے ہیں، انا الجیلی محی الدینی، انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں جیلا کا رہنے والا ہوں، میرا اسم محی الدین ہے، اور میرے جھنڈے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر لہراتے رہیں گے۔ یعنی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو لقب محی الدین عطا ہوا وہ ایک خاص شان کا حامل ہے۔ خلائد الجواہر میں حضرت شیخ یحییٰ تادانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد بغداد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا جو بڑا ہی کمزور، نحیف اور ناتواں تھا۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا متمنی ہوا، تو سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے ملاقات کیے اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ تو جیسا ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں وہ آدمی آیا، پہلے تو نحیف و ناتواں تھا، کمزور تھا، جیسا ہی غوث پاک اس کی صحبت میں غوث پاک کی صحبت میں وہ شخص بیٹھ گیا تو اس کو برکت حاصل ہونے لگی، وہ فرما ہونے لگا، موٹا ہونے لگا، اور عرض کیا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا اعظم میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں دین ہوں، اور آپ کی صحبت اور آپ کے شرف سے، یعنی آپ کی ملاقات سے، آپ کے آنے سے پہلے میں کمزور پڑ گیا تھا، میں مٹ رہا تھا،
میں ختم ہو چکا تھا، آپ کی آمد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو توانائی بخشی ہے، اب مجھ کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں وہ واقعہ پیش آنے کے بعد جیسا ہی ہے میں جامع مسجد بغداد میں داخل ہوا تو لوگ مجھ کو یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنے لگے، یعنی اے دین کے زندہ کرنے والے، اے ہمارے مرشد کہہ کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کرنے لگے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جب آپ کا یہ ارشاد ہوا کہ قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد کو سن کر اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ کے آگے اپنی گردن کو خم کر دیا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے لا بل علی عینی و راسی، نہیں بلکہ آپ کے قدم تو میری نہ صرف گردن پر ہے بلکہ معین الدین آپ کے قدم کو اپنے سر پر لیتا ہے، معین الدین آپ کے نام کا دیوانہ ہے۔ یہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آیا کہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے بزرگ تھے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر آپ چلہ کش ہوئے، چلے کا آخری دن تھا، اس وقت میں اپنے والد محترم حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، اور آپ جواہرات کو لیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے جاتے ہیں، لٹاتے جاتے ہیں۔ پھر وہ جواہرات جب ختم ہونے آتے ہیں تو پھر ایک وہ جواہرات خود بخود بڑھ جاتے ہیں، وہ موتی خود بخود بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ اس میں سے لیتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کئی دیر تک چلتا رہا۔ یہ دیکھ کر میں آ گیا دوسرے دن صبح میں، جب حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے میں نے ملاقات کی تو میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اے صاحبزادے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے حق دیکھا ہے، سچ دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ جو کچھ میں لٹا رہا تھا، جو کچھ تقسیم کر رہا تھا، یہ سب محبوب سبحانی خطب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض تھا جو مخلوق میں تقسیم کر رہا تھا۔ تو سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ سہروردیہ ہے وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیضیاب ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے مریدین میں نعمتیں بانٹی ہے، آپ خود فرماتے ہیں سیدنا شہاب الدین سہروردی، میں جو کچھ لوگوں میں تقسیم کیا یہ میرا کچھ مقام و مرتبہ نہیں، یہ میرا کمال نہیں، بلکہ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے جو لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ اسی طرح بغداد کے بہت مشہور بزرگ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ کے ادب اور احترام کا معاملہ یہ تھا کہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری کے لیے آپ جا رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ غسل کر لو، صاف ستھرے ہو جاؤ اور اپنے ارادوں کو نیک بنا لو، دل سے یعنی اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لو، اپنے باطن کو بھی پاک کر لو، اس لیے کہ اب ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی جب بغداد میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے تو دیوار کے پیچھے چھپ گئے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ علی بن حیتی سامنے آؤ، تم سے کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے خوف سے، آپ کی مقام اور مرتبے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی میرے پاس ہمت نہیں، میں کیسے آپ کے سامنے آؤں؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بغداد کے اندر تمہارا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تم لوگوں کو فیض پہنچانے والے ہو، لہذا میرے سامنے آ جاؤ۔ تو حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی غوث پاک کے سامنے مؤدب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے قدم مبارک کو لے کر اپنے کاندھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ یحییٰ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ آنے تک میں انتظار کرتا رہا، جب وہ آئے تو ان کے والد کے ساتھ
ہم حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت شیخ موسیٰ کو میں نے دیکھا کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتہائی زیادہ ادب اور احترام کر رہے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج تک کہ میں نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا ادب اور اتنا لحاظ و پاس رکھتا ہو. جب محفل ختم ہو گئی غوث پاک کے پاس سے ہم چلے گئے تو میں نے شیخ موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اتنا جھک جا رہے تھے اور ان کے ادب اور ان کے احترام کو بجا لا رہے تھے. تو کہا کہ میں سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب اور احترام کو کس طرح بجا نہ لاؤں جبکہ ملائکہ آپ کا احترام کرتے ہیں, فرشتے آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ سید العارفین ہے اور امام الاولیاء ہے. تو اس طرح بے شمار اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. خود حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور ربائی ہے کہ غوث پاک کی شان میں عرض گزار ہوئے, یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندام درمندام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائل میں آفتاب خاطر ناشاد را کل شاد یا پیران پیر. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.